بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہم مطالعہ قرآن کی بک سے سورہ قاف کی تلاوت کریں گے۔ سب بچے جو ہیں اپنی بک کا صفحہ نمبر 87 کھولیں۔ سب سے پہلے سورہ قاف کا جو ہے تعارف، سورہ قاف کا تعارف اور شان نزول۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی، جس سے اسلام اور جاہلیت میں کشمکش شروع ہو چکی تھی، اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کو ناکام کرنے کے لیے طعنے دینے شروع کر دیے تھے۔ قرآن حکیم میں کل 7 منزلیں ہیں۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزانہ ایک منزل کی تلاوت فرماتے اور ایک ہفتہ میں پورے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ 7ویں یعنی آخری منزل کا آغاز سورہ قاف سے اور اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے۔ اس طرح 7ویں منزل میں کل 65 صورتیں ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا کہ تم قرآن کے حصے کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، پہلے دن میں 3 صورتیں، دوسرے دن میں 5 صورتیں، اور تیسرے دن میں 7 صورتیں، اور چوتھے دن میں 9 صورتیں، اور 5ویں دن میں 11 صورتیں، اور چھٹے دن میں 13 صورتیں، اور 7ویں دن میں مفصل یعنی سورہ قاف سے سورہ ناس تک، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی منزل سورہ بقرہ سے سورہ نساء تک یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک یہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل تک یہ 7 صورتیں ہیں۔ چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک یہ 9 صورتیں ہیں۔ 5ویں منزل سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک یہ 11 صورتیں ہیں۔ چھٹی منزل سورہ صافات سے سورہ حجرات تک یہ 13 صورتیں ہیں، اور 7ویں منزل سورہ قاف سے سورہ ناس تک یہ 65 صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی صورت ہے، اور سورہ فاتحہ پہلی منزل میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے منزل کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ قاف سے خاص محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جمعہ کے خطبہ اور نماز عیدین میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جنہیں سننے سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، یعنی جب اس سورت کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ قاف کا بنیادی مضمون قیامت کا واقعہ ہونا ہے۔ سورت کے آغاز میں بیان ہے کہ نہایت قدرتوں والا اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، ہمیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت اور برے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ نافرمان قوموں کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ سورت کے آخرت میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، اور سور پھونکے جانے کا منظر اور ذکر بیان کیا گیا ہے۔ تو بیٹا سب بچے جو ہیں اپنی بک کا صفحہ نمبر 87 کھولیں، اور میرے ساتھ ساتھ سب بچوں نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ تھا سورہ قاف کا تعارف اور شان نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یعنی کہ اس قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی قسم کھائی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن انہوں نے تعجب کیا یا انہیں تعجب آیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجیب، اور کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کا تعجب کرنے لگے۔ کس چیز کا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے جب ہم مر چکیں گے۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اور کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بڑے دور کی بات ہے، یہ آنا بہت دور ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جسموں کو زمین کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے۔ زمین ان میں سے ہمارے پاس جو ہے اس کتاب میں یہ کہا گیا کہ ان کے جسموں کو جو ہے زمین کھا کر کم کرتی جا رہی ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، جس میں سب کچھ محفوظ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ہر چیز محفوظ رکھنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، کوئی نہیں پر جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچایا۔ فَمِنْهُمْ مِنْ أَمْرٍ مَرِيجٍ، سو پڑے رہے ہیں الجھی ہوئی بات میں، یعنی کہ جب اس چیز کو جھٹلاتے ہیں اور اس چیز کو وہ عجیب بات مانتے ہیں جو ان کے پاس آیا، دین حق آ گیا اور یہ الجھی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر، کیسا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی۔ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کہ ہم نے آسمان کو ان کے اوپر بنایا اور اس کو کیسی رونق دی، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں بوجھ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائی اس میں ہر قسم کی رونق کی چیزیں، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگائی۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو اس بندے کے لیے اور جو رجوع کرے، یعنی کہ بصیرت اور نصیحت کے طور پر ہم رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ، اور ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے
یعنی کہ ہم نے اس پانی سے بغا تو گئے اور کاٹے جانے والے کھیتوں کا اناج. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے بتے ہوتے ہیں. رِزْقًا لِلْعِبَادِ، روزی دینے کو بندوں کے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدًا مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک مردہ دیس کو. اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو، مردہ دیس کو ہم نے زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا، یعنی کہ اسی طرح سے انسانوں کو قبروں سے نکل کر کھڑے ہونا پڑے گا. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور کنویں والوں قوم سمود نے. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوط، اور قوم عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی یعنی کہ اسی طرح سے جھٹلایا. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور ایکا والوں یعنی قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح ان کو جھٹلایا. قوم تبع نے یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ قوم تبع. کُلٌّ کذب الرسل فحق وعید، ان سب رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کی وعید ثابت ہو کرے گی. یعنی کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے لیے جو کیا ہے میرا ڈراوا ہے، ڈرانا ہے. أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر. بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، کوئی نہیں ان کو دھوکہ ہے ایک نئے بنانے میں. یعنی کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو بیٹا یہ ہم نے رکوع نمبر 1 کی تلاوت کی ہے. سب بچوں نے اسی طرح جو ہے دوسرا اور تیسرا رکوع تلاوت کر کے مجھے اپنی آڈیو یا ویڈیو سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ مجھے آپ سب کو سورہ قاف کے شان نزول، ترجمہ و تعارف سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.